السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث وقفے سے تہجد پڑھنا۔ حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ركض عند رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستيقظ فتسوق وتودع وهو يقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف ونام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاق ويتودع ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر ب3 رواه مسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا اور تلاوت کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں یہاں تک کہ سورت ختم کی۔ پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت پڑھیں جن میں قیام، رکوع اور سجدہ دراز کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سو گئے حتیٰ کہ سونے کی آوازیں آئیں۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا، 6 رکعتیں پڑھیں، ہر بار مسواک اور وضو کرتے تھے اور یہ آیتیں پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر پڑھیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی شرح یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک عمل روایت کر رہے ہیں جس میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں اٹھ کر تہجد کی 8 رکعتیں نہیں پڑھیں بلکہ وقفے سے 2 کر کے 6 تہجد کی رکعتیں اور 3 رکعت وتر نماز پڑھی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ اٹھتے اور مسواک اور وضو کرتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے سو جاتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی اور نہ ہی مسواک کی حاجت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ تعلیم امت اور طبیعت میں تازگی کے لیے ہر مرتبہ مسواک اور وضو کرتے تھے۔ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ ہر نماز پر وضو ہوتے ہوئے نیا وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ حدیث احناف کی دلیل ہے کہ وتر 1 رکعت نہیں بلکہ وتر کی 3 رکعات ہیں۔ وقفے سے تہجد کی نماز پڑھنے میں شاید یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ ہے کہ بار بار اپنی نیند کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر کے اس کی بندگی کرنا۔